بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر بہترین انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری، قرآن پر عمل کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ آنا اللہ والے، ایک دن آنے والا ہے تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ او اللہ والے، تیری قیمتی زندگی وہ ہے جو تو نے قرآن کے مطابق گزار لی، تیری قیمتی زندگی وہ ہے، تیری فائدے والی زندگی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئے، جس شریعت کو لے کر آئے، جس پیغام کو لے کر آئے، تو اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جا۔ او اللہ والے، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، او اللہ والے اپنی زندگی کو ایسا بنا کر جا تو دنیا سے جائے، تیرے جانے پر ہر ایک آنکھ نم ہو، یہ کون جا رہا ہے؟ یہ اللہ کا نیک بندہ چلا گیا۔ او اللہ والے، تیری نمازیں ایسی ہو، راتوں کو جاگنا ایسا ہو، لیکن لوگ تیری زندگی کو دیکھ کر رشک کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تو ایسی زندگی گزار نہ ذرا جس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، قرآن کے اندر اعلان کر دو، اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، جو راتوں کو کھڑے ہو کر سجدے کرتے ہیں، جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، مجھے وہ بندے میرے بڑے پسند ہیں جو رات اس حالت کے اندر گزارتے ہیں، کوئی رکوع کی حالت کے اندر ہے، کوئی سجدے کی حالت کے اندر ہے، کوئی قیام کی حالت کے اندر اپنی رات کو گزارتا ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، او فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، دیکھ میرا بندہ رات کو کھڑے ہو کر رات کے اندھیرے میں مجھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا، جب میرا بندہ اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اس کا کام ہے، یہ مانگتا جائے گا، آمین تم کہنا، میں رب رحمان اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ وہ اللہ والے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے۔ آج دنیا کے اندر چار قسم کے انسان ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر چار قسم کے انسان ہیں۔ پہلا انسان کون ہے، دوسرے قسم کا کون ہے، تیسرے قسم کے کون لوگ ہیں، چوتھے قسم کے کون لوگ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا انسان، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جس کو اللہ نے علم دیا، علم کے ساتھ مال بھی دیا، وہ اپنے علم کے ذریعے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، وہ یتیموں پر خرچ کرتا ہے، وہ فقیروں پر خرچ کرتا ہے، وہ بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے، وہ مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے علم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ ادھر سے اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اپنے مال کو یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، فقیروں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اپنے علم کے ذریعے وہ مال کو یتیموں، غریبوں، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، اپنوں پر خرچ کرتا ہے، پرایوں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے علم کے ذریعے یہ اپنے رشتہ دار عزیزوں قارب پہ، اپنے بھان بھائیوں پہ، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ نے جس کو یہ علم دیا، علم کے ساتھ مال دیا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے۔
یہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے۔ اللہ والے، اگر اللہ نے تجھے علم دیا، علم کے ساتھ تجھے مال بھی دیا، پھر اس کے مستاق بن جا، پھر اس حدیث پر عمل کرنے والا بن جا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا مگر مال نہ دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اپنے علم کے ذریعے دل کے اندر تمنا یہ کرتا ہے، دل کے اندر آرزو یہ رکھتا ہے، اے اللہ کاش مجھے مال دے دیتا، میں بھی فلاں کی طرح صدقہ کرتا، فلاں کی طرح میں بھی خیرات کرتا، میں بھی یتیموں پر خرچ کرتا، میں بھی مسکینوں پر خرچ کرتا، میں بھی بیواؤں پر خرچ کرتا، میں بھی اپنوں پر خرچ کرتا، پرایوں پر خرچ کرتا، میں بھی اپنے ہمسایوں کا خیال کرتا۔ اپنے علم کے ذریعے اس کے دل کے اندر تمنا یہ تھی اللہ اگر مال دیتا میں تیرے راستے کے اندر خرچ کرتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو مال نہ دیا مگر اس کی نیت یہ تھی، صرف نیت کرنے پر اللہ نے جو مرتبہ پہلے انسان کو دیا وہی اللہ اس کو مقام اور مرتبہ عطا کریں گے۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا، وہ اپنے مال کے ذریعے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں پر زیادتیاں کرتا ہے، اپنے مال کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، بیواؤں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، فقیروں پر ظلم کرتا ہے، ہمسایوں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، اس مال کے ذریعے یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اس مال کے ذریعے یہ شراب پیتا ہے، اس مال کے ذریعے اللہ نے اس کو مال دیا مگر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس مال کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اس مال کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ دنیا کے اندر بدترین انسان ہے، سب سے غلیظ انسان یہ ہے۔ چوتھا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا مگر دل کے اندر آرزو یہ ہے اگر مجھے مال دیتا میں بھی عیاشی کرتا، اگر مجھے مال دیا جاتا میں بھی زیادتیاں کرتا جیسے وہ کرتا تھا، جیسے وہ عیاشیاں کرتا تھا، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی شراب پیتا، اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایسی عیاشیاں کرتا، میں بھی ایسی دنیا کی زندگی گزارتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو تو مال دیا، مال کی وجہ سے اس کی پکڑ آ گئی کیونکہ لوگوں پر ظلم کرتا رہا، اللہ نے اس کو مال نہ دیا نہ علم دیا، بس دل کے اندر بات یہ تھی اگر میرے پاس مال ہوتا میں لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتا، میں عیاشیاں کرتا، صرف اس نیت کرنے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی۔ او اللہ والے اب ذرا ہم توجہ کریں ان چار انسانوں کے اندر سے ہم کون سی جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارا کیا، ہم کون سی جگہ پر ہیں، پہلے کا مستاق بن رہے ہیں۔ او اللہ والے کیا ہمارے اندر علم والی اور مال والی باتیں پائی جاتی ہیں؟ او اللہ والے دوسرا انسان علم والا ہے، تیسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا، چوتھا انسان وہ ہے جس کو نہ مال دیا نہ علم دیا۔ اب ہم اپنے آپ بارے میں سوچیں ہم کون سی جگہ کھڑے ہیں؟ او اللہ والے یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر، اللہ نے دنیا کافروں کے لیے جنت بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ بنایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، تم دنیا کی چاہت کرو گے، تم دنیا کی تمنا کرو گے، اللہ دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، قیامت والے دن تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والے میری تیری زندگی قرآن کے مطابق ہو، بیٹے کی زندگی قرآن کے مطابق ہو، بیٹے کی زندگی قرآن کے مطابق ہو، بہنوں کی زندگی قرآن کے مطابق ہو، بیوی کی زندگی قرآن کے مطابق ہو۔ کیسا ہمارے گھر کا ماحول ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ماحول تھا، آپ کی بیٹیوں کا ماحول تھا۔ آج تیری میری بیٹی بھی ایسی ہو جائے،
آئے دنیا سے محبت کرنے والی نو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی زندگی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی زندگی دیکھو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو۔ ادھر سے اللہ کا قرآن کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا، تم دنیا کی تمنا کرو گے، تم دنیا کی آرزو کرو گے، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، مگر ان کی زندگی ان کے خیالات آخرت پہ تھے، وہ دنیا کی تمنا نہ کرتے۔ اللہ کے محبوب دروازے پر پہنچے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آتی من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی بیٹی فاطمہ آپ کا ابا محمد دروازے پر آیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے محبوب اندر داخل ہو جاتے ہیں، سیدنا فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ والے بیٹیوں کا دماغ نہ کریں، کیا میری تیری بیٹی ایسی ہے؟ مصلی پہ کھڑی ہوئی بے ہوشی کی حالت میں گر جاتی ہیں، اللہ کے محبوب نے اٹھایا، وہ بیٹی فاطمہ کیا بنی، کیا ہو گیا؟ ہوش آیا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابا جی 3 دن کا فاقہ کچھ کھایا نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ مسلح اٹھاؤ، خزانہ نکل آیا، بتاؤ بیٹی فاطمہ کیا لینا چاہتی ہو؟ لے لو، جو دنیا کی چیز لینا چاہتی ہو لے لو اس خزانے کے اندر سے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا او بیٹی فاطمہ یاد رکھنا، جس نے دنیا کی تمنا کی، جس نے دنیا کی آرزو کی، دنیا کے مال و متاع کی تمنا کی، اللہ نے دنیا کے اندر اس کو دے دیا، آخرت کے اندر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بیٹی فاطمہ جو لینا چاہتی ہے لے لے، مگر قیامت والے دن کچھ ملنے والا نہیں۔ حضرت فاطمہ اس مصلی پر اس مجھ کو خزانے پر تھوک کر کہتی ہے ابا جی مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہیے، مجھے دنیا کی تمنا نہیں ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہوں۔ خزانے پہ تھوک کر کہتی ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، میں دنیا کی چاہت نہیں کرتی، جس نے دنیا کی چاہت کی ہے اللہ نے اس کو دنیا میں دے دیا، آخرت مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ او اللہ والے آج ہماری بیٹیوں کے اندر بھی ایسا ایمان ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ادھر سے خاندان کے اندر شادی ہے، حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ کے لیے کپڑا بنائے، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنائے، اعلیٰ قسم کے کپڑے بنائے، اعلیٰ قسم کے زیورات بنائے۔ آؤ توجہ کرو، جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے ہم بھی بیٹیوں کے لیے کپڑے بناتے ہیں، اعلیٰ قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، ادھر سے بیٹی بھی کہتی ہے اماں ایسا سوٹ ہونا چاہیے، خاندان کے اندر لوگ کہیں گے فلاں کی بیٹی ہے، چودھری کی بیٹی، سردار کی بیٹی ہے۔ حضرت خدیجہ کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ خاندان کی عورتیں پوچھیں گی یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے، بڑے اعلیٰ خاندان سے ہے، بڑی تاجر تھی، حضرت خدیجہ کی بیٹی آئی ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ نے سوٹ پیش کیا، حضرت خدیجہ نے جب زیورات کو پیش کیا، سیدنا فاطمہ آگے سے جواب کیا دیتی ہیں او اماں جی آپ کہتی ہو خاندان کی عورتیں دیکھیں گی یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، مگر میرے ابا کے جسم پر جو کپڑے ہوتے تھے ان پر پیبند لگا ہوا ہے، میرا ابا تو سادگی پسند کرتا ہے، میری اماں بھی سادگی پسند کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی بیٹی سیدنا فاطمہ کہنے لگی اماں میں یہ کپڑے اعلیٰ قسم کے پسند نہیں کرتی، میں بھی سادگی پسند کرتی ہوں، میں زیورات کو پسند نہیں کرتی ہوں، میں شادی میں جاؤں گی سادگی کے ساتھ جاؤں گی۔ اماں میں کائنات کے نبی کی بیٹی ہوں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، میرے ابا نے سادگی پسند کی، آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سادگی کو پسند کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی دیکھو نا ذرا، کون خدیجہ الکبریٰ، کیا ہماری بیٹیاں ایسی ہیں؟ کیا ہماری بیویوں کا ایمان ایسا ہے؟ کیا ان کا ایسا ایمان ہے جیسے پیغمبر کی بیٹی کیسے پیغمبر کی بیویوں کا ایمان تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کے بعد سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ کیا بنی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کپڑے بدن پر پہن لیتی تھی،
تھی دوبارہ ان کپڑوں کو نہ پہنتی، اتنی بڑی تاجر تھی۔ جب محمد الرسول اللہ سے نکاح ہوا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب بدن پر جو کپڑے پہنے پیبند لگے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، کون؟ خدیجہ الکبریٰ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو ایسی تھی، گھر کے اندر 20 نکرانیاں ہوتی ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ کے نکاح میں آئے حضرت خدیجہ کی سادگی ایسی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر لاتی ہیں، اتنی سادگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خدیجہ کھانا بنا کر لا رہی ہے، ادھر سے جبریل آتے ہیں۔ حضرت جبریل کو حکم دیا جاؤ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ سے کہہ دو خدیجہ نے دین کی خاطر آپ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اتنی سادگی کہ بدن پر کپڑے پہنے ہوئے پیبند لگے ہوئے حضرت خدیجہ کھانا بنا کر لا رہی ہیں۔ اے میرے پیغمبر جب خدیجہ آپ کے سامنے کھانا پیش کریں ان سے کہنا اے خدیجہ آپ کو اللہ آسمانوں سے سلام پیش کرتا ہے آپ کی سادگی پر۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی ہے۔ اے اللہ والے دیکھو نہ ذرا آج ہماری زندگیاں کیسی ہیں، آج ہمارے شادی بیاہ کیسے ہیں؟ کیا ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کہاں پر کی تھی؟ مسجد نبی کے اندر نکاح ہوا۔ آج ہمارے نکاح کہاں پر ہوتے ہیں؟ میرج ہال کو سجایا جاتا ہے، بیٹی کو لایا جاتا ہے۔ کیا اس وقت قرآن یاد نہیں آتا؟ جب رخصتی ہوتی ہے اس وقت قرآن یاد آتا ہے، اس وقت قرآن یاد آتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ وہ اللہ والے ہماری شادیاں قرآن کے مطابق ہوں، ہمارا لینا دینا قرآن کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ازواج کی زندگیوں کو دیکھو، قرآن کے مطابق گزاری۔ ادھر سے بیٹی کو میرج ہال کے اندر لایا جاتا ہے، سر پر قرآن رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والے یہاں تو تجھے قرآن یاد آ گیا، جب بیٹی کی سیلفیاں بن رہی تھی اس وقت قرآن کہاں چلا گیا؟ او اللہ والے جب غیر محرم دیکھ رہے تھے سٹیج پر اس وقت قرآن کا یاد نہ آیا؟ او اللہ والے اس وقت قرآن یاد نہ آیا جب اللہ کا قرآن کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جب اللہ کے ذکر کی آواز لگ جائے، منادی آواز دے دے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، میرج ہال کے اندر آوازیں گونج رہی ہیں، آجا اللہ کی طرف، آجا اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جا۔ وہ اللہ والے 500 کا مجمع ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے 8-10 لوگ ہوتے ہیں، اس وقت قرآن کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ اللہ والے جب تو نے شادی کی تاریخ طے کی اس وقت قرآن یاد نہ آیا، جس وقت ولیمہ کیا اس وقت قرآن یاد نہ آیا، بیٹی کی رخصتی پہ قرآن یاد آ گیا اس وقت یاد نہ آیا، جب سیلفیاں بن رہی تھیں غیر محرم دیکھ رہے تھے کیا اس وقت بیٹی کا قرآن یاد نہ آیا؟ اس وقت تیرا پردہ کہاں پر چلا گیا؟ ادھر سے رخصتی ہوتی ہے سر پر قرآن رکھ دیتا ہے کہ اللہ کا قرآن اتنا لاوارث ہو گیا۔ آپ پیغمبر کی زندگی دیکھ، میرے پیغمبر کی بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے، آپ نے کیا کہا؟ کیا تو بھی ایسے کہتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی رخصتی پر 3 باتیں کہیں، کیا تو بھی یہ باتیں کرتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں محمد تجھ سے ملنے کے لیے آیا کروں گا، بیٹی فاطمہ میں تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ اور دوسری بات کی بیٹی فاطمہ کبھی علی سے دنیا کا تقاضا نہ کرنا، دنیا سے کا تقاضا نہ کرنا، دنیا کی تمنا نہ کرنا۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں محمد تجھ سے ملنے کے لیے تیرے پاس آیا۔ تو میرے دوستو بتاؤ ہم اس حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ
دنیا کی تمنا اور آرزو نہ کرنا علی سے. علی کے حالات ایسے نہیں ہیں. آج ہم جب شادی کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمارا داماد ہو وہ دیندار ہونا چاہیے, نمازی پرہیزی ہونا چاہیے, حافظ قرآن ہونا چاہیے, عامل قرآن ہونا چاہیے. بس جی جاب ہو اعلیٰ قسم کی, ملازم ہو اور گاڑی ہو, زمین جائیداد ہو, سب کچھ ہونا چاہیے, چاہے دین ہو یا نہ ہو, نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو, چہرے پر داڑھی ہو یا نہ ہو, یہ چیزیں دنیا کی چیزیں ہونی چاہیے. میرے دوستو جب شادی کیا کرو بیٹیوں کی بیٹوں کی یہ دیکھا کرو جو بیٹی گھر میں آئے وہ دیندار ہے, وہ عالمہ ہے, وہ قرآن پڑھی ہوئی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے. اگر ایک بیٹی ایسی ہوگی وہ نسلوں کو بدل کے رکھ دے. دینداروں کو دیکھا کرو. آپ کے اس جامعہ کے اندر ماشاءاللہ دراسات دینیہ عالمہ فاضلہ کا کورس بھی ہو رہا ہے. تو میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, پہلے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے تھے, اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دلواتے تھے. اپنی بچیوں کو بھی داخل کرواؤ, اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو. خدا کی قسم اگر ایک بیٹی عالمہ ہوگی, حافظہ ہوگی, وہ نسلوں کو بدل کر رکھ دے گی, ماحول بدل کر رکھ دے گی. قرآن پڑھنے والی ہوگی بیٹا بھی, بیٹی بھی قرآن پڑھنے والی ہوگی. اگر بیوی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, بیوی کو پاکی نپاکی کا نہیں پتا, وہ تمہاری اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ تو اس لیے جب بیٹی اور بیٹے کی شادی کرنے لگو اتنا سوچ لیا کرو کہ ہمارا جو بننے والا داماد ہے وہ دیندار ہے, نماز پڑھنے. عالم حافظ قاری ہونا کوئی لازمی نہیں ہے مگر دیندار تو ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب نے حضرت فاطمہ کا جو انتخاب, حضرت علی کا انتخاب کیا تو ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا, دیندار تھے نا. تو اس لیے میرے دوستو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن, جس شریعت, جس پیغام کو لے کر آئے, میں آپ, ہماری اولادیں, ہماری مائیں, بیٹیاں, بہنیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائیں. اگر ایسی زندگی گزارنے والی بن گئی تو خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ کو ملنے کے لیے بھی جاتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے. حضرت فاطمہ آگے جب نکلی تو سیدنا فاطمہ گھر کے دروازے قریب گئی. اللہ کے محبوب جلدی سے آئے اور حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیوں؟ فرمایا ابا علی ناراض ہو کے باہر چلے گئے. اللہ کے محبوب اسی قدم سے باہر گئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, مسجد کے اندر سے لے کر آئے اور فرمایا علی یہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جب میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا کرتا لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے, میں گھر میں آتا میرے جسم سے خون نکلتا تھا تو میری بیٹی فاطمہ میری مرم پٹیاں کیا کرتی تھی. ایسا دین سکھاؤ. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, عقیدت, پیار اور جس قرآن شریعت کو لے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ.